بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے کاش تم ہمارے پاس آیا کرتے اور مل لیا کرتے۔ ان کے کہنے کی بنا پر میں ایک روز وہاں گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر رہے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے۔ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا، بیٹے تم میرے پاس نہیں آئے۔ میں نے کہا میں آیا تھا مگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے تو میں بھی لوٹ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق ہو۔ ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی جو تہم ریزی ہوئی ہے وہ اللہ کا احسان ہے، پھر تمہارے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہہ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کے جوڑے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ سب یہ نئے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول اور قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے۔ لوگ آتے، سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ اتنے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان سے نکلے۔ لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور ان صاحبزادوں کے جسم پر وہ یمن سے آئے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا، میں ان بچوں کی وجہ سے مغموم ہوں کہ ان کے بدن کے مطابق کوئی کپڑا نہ تھا۔ چادریں بڑی تھیں اور ان کے قد چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد یمن پیغام بھیجا کہ 2 جوڑے حسن اور حسین کے لیے باجرت بھیجے جائیں۔ چنانچہ وہ بھیجے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کو کپڑا پہنایا، تب اطمینان ہوا۔